صرف اتنا ہوگا جس سے آپ سمجھ کر کے آگے بڑھیں۔ ہم خطاب کرتے کرتے تھک چکے ہیں، لیکن ایک بات میں بارہا کوشش کرتا ہوں کہ جوانوں کے اندر یہ بات آ جائے، کیونکہ کل کو اللہ تعالیٰ نے آپ 25 سال کے نوجوان ہیں، کل یہ امت کی باغ ڈور سنبھالنے والے ہیں، تو بزدلی تمہارے دلوں کے اندر ایسی گھر نہ کر جائے کہ آنے والی نسلیں بھی جو ہے اسی طرح ڈر اور سہمے ہوئے ماحول میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں۔ آج اگر تم بیدار ہو گئے تو کل کی نسلوں میں شیر ضرور پیدا ہو، اور آج اگر یہ چین کے اندر خرابی آ گئی، جیسے کچھ لوگوں میں اس سے قبل آئی ہے، ہر علاقے کے آج جو بڑے لوگ بنتے ہیں، بڑے بننے کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف مصلحت کے ساتھ جینا سکھایا جائے، ان کے سامنے صرف حکمت اور مصلحت ہی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے ہونے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کاش ہمارے علاقوں میں ایسے بڑے بھی ہوتے جو خالد بن ولید کا کردار بچوں میں ڈال رہے ہوتے، کاش ہمارے علاقوں میں ایسے بڑے بھی ہوتے جو مدینے کی خواتین کا ذکر کر رہے ہوتے، بیٹا جاؤ، اللہ تمہارا محافظ و نگہبان ہے، بچے اللہ نے دیے ہیں، اور اللہ کے دین کے لیے اگر تم کھڑے ہو تو میں سب قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی باپ تو ایسا کہنے والا ہوتا تو آج بزدلوں کی جماعت نہیں پیدا ہوتی۔ آج حالات یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ جب شیر اپنی شیری چھوڑ دیتا ہے تو کتے بھونکنے لگ جاتے ہیں، کتوں میں کھجلی زیادہ ہوتی ہے اور وہ بھونکنے پر میدان میں اتر آتے ہیں۔ آج جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد عربی کے شیروں کو وہ سوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ جس دن یہ بیدار ہوئے، جس دن یہ اٹھ گئے، پوری دنیا کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہمارا چین اور ہمارا سونا یہ حرام کر کے رکھے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، کربلا کی داستانیں بہت سنی آپ نے، بدر، احد، خندق، خیبر، سب سنا ہے تاریخ میں اور ہم نے پڑھا ہے، لیکن آج ریئل لائف میں آپ کی اسی موجودہ زندگی میں آنکھیں اٹھا کر کے دیکھ لو، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے غزہ فلسطین کا، جہاں کی آبادی بہت چھوٹی سی، اور ایسے نہتے ہیں کہ چاروں طرف سے ان کے لیے نہ مدد ہے نہ حمایت ہے، بلکہ پابندیاں، ایسی کڑی پابندیاں کہ آپ جی نہیں سکیں گے، جی نہیں سکیں گے۔ ان کڑی پابندیوں کے ساتھ پچھلے 70 سال سے وہ ان مشقتوں کو جھیل رہے ہیں۔ مقابل میں کون کھڑا ہے جانتے ہیں؟ وقت کا سپر پاور، جس کے پاس پیٹرول میزائل کی کوئی کمی نہیں، جو پوری دنیا میں دادا گیری کرنے میں مشہور ہے۔ امریکہ سے لے کر یورپ اور نہ جانے کتنے ممالک ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا کبھی آپ یہ نہیں سوچتے، ہماری آنکھیں تو بہتی ہیں، درد تو ہوتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن پراؤڈ فیل بھی ہوتا ہے کہ اتنے سارے کتے اگر بھونک رہے ہیں تو ایک چھوٹے سے علاقے کے لیے مہینے بھر 40 دن سے جنگ کر کے تباہ کر ڈالا، بم بارود سے پورے شہر کو راکھ کر ڈالا۔ لیکن میرے عزیزوں، میری اس گفتگو کو یاد رکھنا، چند دن آئیں گے، پھر دیکھنا انہیں غزہ کے بچوں کے ہاتھوں میں پرچم اسلام لہراتا ہوا دیکھیں گا، اور ان ظالموں کے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے والے جوانوں کو پوری دنیا آلوچنا کر رہی ہے، تنقید کر رہی ہے، یہ بچوں کے قاتل ہیں۔ ایک نکتے کی بات عرض کر رہا ہوں، ہاسپٹل پر بم گرا دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے فلسطین میں ابھی تقریباً 8000 بچے مارے گئے، جن کی عمر 6 مہینے، سال بھر، 2 سال، 4 سال، 5 سال۔ بچوں کو کوئی بھی نظام سے تعلق رکھنے والا ہو، رحم کی نظر سے دیکھتا، کسی بھی دھرم والا ہو، لیکن یہ ظالم کیوں بچوں کو مار رہے ہیں پتہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے، وہ خوف ستا رہا ہے جو اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔
اقبال نے کہا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. کون سا شیر؟ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. یہ اسرائیلی وہی کام کر رہے ہیں جو ان کے باپ دادا فرعونی طاقت کیا کرتے تھے. فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا، اور اس خوف سے اس نے 1 سال کے اندر 12,000 بچوں کو قتل کر ڈالا تھا. نجومیوں نے بتایا تھا فرعون کے خواب کی تعبیر میں 12,000 بچوں کو قتل کر ڈالا، لیکن جو بچہ اس کی سلطنت کو ہلاک کرنے والا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام چلا پیدا بھی ہوئے ہیں، اور فرعون کے گھر میں ہی اللہ نے ان کو پالا. آپ کو پتا ہے تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ان کی ولادت کا وقت قریب آیا تو تہخانے میں گئی، بیٹا پیدا ہوا. حالات ایسے تھے کہ فرعون جو بھی بچہ پیدا ہوتا ذبح کر دیتا تھا. قرآن میں آیا یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. لڑکی پیدا ہوتی تو زندہ چھوڑ دیتے تھے، بیٹا پیدا ہوتا تو ذبح کر دیتے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کیا کیا؟ خدا کی تقدیر اور اس کی حکمت کے فیصلے آپ کو میں بتا رہا ہوں. تفسیر سے تعلق رکھنے والی بات، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالا کہ ایک لکڑی کے صندوق میں ان کو رکھ کر کے دریا میں بہا دو. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دل کو باندھ دیا، مضبوط کیا. کس کو؟ حضرت موسیٰ کی ماں کو. انہوں نے ایک صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور دریا میں بہا دیا. موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن بہتے ہوئے صندوق کا پیچھا کرتے ہوئے جا رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہاں گیا ہے صندوق. سیدھے فرعون کے باغیچے کے کنارے جا کر لگ گئے. فرعون کی اولاد نہیں تھی، فرعون کی بیوی وہ باغیچے میں ٹہلنے آئی تھی، دیکھا ایک صندوق آ کر لگا ہے، گلاب جیسا حسین بچہ ہے، اٹھا لیا، پیار کیا اور لے کر کے آئی. فرعون سے کہنے لگی کہ ہم اس کو اپنا بیٹا کیوں نہ بنا لیں. پہلے فرعون تو ڈرا کہ کہیں وہ میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا بچہ یہ تو نہیں ہے. بیوی نے کہا کیسی بات کرتے ہو، یہ تو دریا سے بہہ کر کے آیا ہے، تمہیں پتہ نہیں مولا کہاں سے بہا کر تمہاری ہلاکت کو لائے. تمہاری ہلاکت کہاں سے آئے گی تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. سنو میری بات کو. فرعون نے بیوی کی بات مان لی. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے، فرعون کے گھر میں، اور وہ بھی کس شان سے. موسیٰ علیہ السلام پیدائشی بچے ہیں. دودھ پلانے کی بات آئی تو کسی دایا کا دودھ آپ پکڑتے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں کھڑی سب دیکھ رہی تھی. فرعون کی بیوی سے کہا میں ایک دایا کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر بچہ پکڑ لیتا ہے. کہا بلا لاؤ، ہم شاہی خزانے سے اسے انعام بھی دیں گے. وہ گئی اور اپنی ماں کو لے آئی، اپنی ماں کو لے آئی. موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے گود میں گئے، جیسے ہی سینے سے لگایا دودھ پینے لگ گئے. بادشاہت میں خوشی، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو انعام و اکرام بھی دیا گیا. ہر بچے کی پرورش کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو فرعون کے گھر میں رکھا گیا. تمہیں پتہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. میرا رب فرماتا ہے کافر منصوبہ بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور رب کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے فرعون کے گھر میں، فرعون کے گھر میں جوان ہوئے. اس کے بعد پھر آپ نے جب اپنی نبوت کے بعد دعوت حق پیش کی تو فرعون جانی دشمن ہوا. اس کے بعد جو حالات ہوئے آپ کو پتہ ہے. فرعون موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے پوری فوج لے کر پیچھے نکلا. موسیٰ علیہ السلام سمندر میں چل کر کے آگے گئے، راستے آپ کے لیے کھل گئے. فرعون بھی اسی راستے پر آیا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے سمندروں کو ملا دیا، غرق کر دیا فرعون کو. ایک چھوٹی سی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 12,000 بچوں کا قتل کیا اس ڈر سے کہ مجھے ہلاک کرنے والا بچہ نہ پیدا ہو. لیکن جو بچہ تیری سلطنت کو ہلاک کرنے والا تھا وہ تیری ناک کے نیچے پرورش پا رہا تھا. آج ان ظالموں نے غزہ کے ہزاروں بچوں کو صرف اس لیے مارا ہے
کہ یہ بڑے ہو کر کے مجاہد نہ بن جائے، یہ بڑے ہو کر کے ہمیں آنکھ دکھانے والے نہ بن جائے۔ اور باضابطہ سٹیٹمنٹ میں یہ کہتے بھی ہیں ان بچوں کو قتل کرنے سے ہمیں کوئی خوف نہیں، کوئی آپتی نہیں ہے، کوئی تکلیف